میری ہنزہ کے عظیم بھائیوں، میری قوم کے افراد، بہنوں، ہماری مائیں جو یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے نوجوان معتبرات اور تمام اس جلسے کے اندر حاضر دوستوں، بھائیوں اور سننے والے اور میری نہایت ہی عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آج کے اس دھرنے میں آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے آیا ہوں۔ گو کہ 2-4 دن ہم لیٹ پہنچے ہیں۔ میرے ساتھ تانگیر سے جاوید ناجی، گلگت پراپر سے، گجر کے مختلف تحصیلوں سے، خصوصاً پنیال اشکومن سے اور سامنے نگر سے بہت سے لوگ میرے قافلے میں شامل ہیں اور آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں جو بات آج آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، ہم آپ کے دھرنے کو تقویت دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ ان اپنی باتوں سے آپ کے دھرنے کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے جذبات عام حالات سے کچھ زیادہ غصے والے ہیں تو بھی روک کے ہم اس دھرنے کے شرکاء کے جو عزائم، جو منطقی نتیجہ ان اسیران کی رہائی ہے، اس تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہنزہ کے 14 اسیران جو کہ 5-6 سالوں سے 9 سال ہو گئے، بالکل 9 سالوں سے، سن 2011 سے جس اذیت کا شکار ہے، جن کی وجہ سے ان کے فیملیز اذیت کا شکار ہے، ان پر 2 منٹ بات کروں گا۔ اس کے بعد میں آپ سے چند گزارشات کروں گا اور پھر میں حکومت کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں میں وہ کروں گا جو کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح کا ایک واقعہ خود میرے حلقے میں ممبر تھا تو اشکومن میں بھی ہوا تھا۔ اشکومن میں تحصیلدار صاحب کو زخمی کیا گیا تھا اور پولیس کی گاڑی چلائی گئی تھی۔ یہاں اگر تھانہ چلایا گیا تھا تو وہاں گاڑی چلائی گئی تھی۔ ادھر بھی بہت سے پولیس افیسرز اور حکومت کے اہلکار ہمارے نوجوانوں کے خلاف بہت برے عزائم لے کے آئے تھے، اور وہاں میں جو کچھ ہوا تھا وہ میرے سیاسی مخالفین کے ساتھ ہوا تھا۔ جب انہوں نے ATA کی بات کی تو میں سامنے آ کے کہا کہ یہ ATA میرے اوپر پہلے لگے گا، پھر ان لوگوں کے اوپر لگے گا جنہوں نے یہ گاڑی چلائی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے چروکھنڈ ریسٹ ہاؤس میں بلا کے ہم نے کہا یہ ایک بلوے کا کیس ہے، یہ کوئی ٹو دا پوائنٹ اسپیسیفائڈ کسی کے اوپر فائر تو نہیں ہوئی ہے، کسی نے جو ہے ذاتی طور پر کوئی بم بلاسٹ نہیں کیا ہے، یہ کوئی دہشت گردی کا کیس نہیں ہے، لوگوں کے مشتعل ہونے سے کوئی ایک کام ہوا ہے جس کا بہت بڑی سزا جو ہے اس طرح کی نہیں مل سکتی۔ ہم نے اسٹوڈنٹ کو بھی الگ کیا، نوکری کرنے والے اپنے بھائیوں کو بھی الگ کیا، اور ہم نے کہا کہ 12 ایسے لوگ سامنے آئے جو 1 مہینہ جیل سہ سکتے ہیں، آنریریلی ان کو سامنے لایا اور ایک ہی رات میں ساری کارروائی کر کے ہم نے جیل بھجوا دیا۔ 20 دن کے بعد ان کی ضمانتیں کروا کے گھر بھجوا دیا اور ان کا کیس رفع دفع ہوا۔ اسی طرح ہنزہ کی قیادت کو بھی یہ کیس اس طرح اس وقت کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کی لوکل قیادت کی غلطیوں کی وجہ سے یہ طول پکڑا، اور اس کے بعد جب یہ طول پکڑا تو بابا جان کی تندور پر ہر آدمی اپنی روٹی لگانے لگا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ لندن سے لے کر نیو یارک سے لے کر کولمبو تک لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ کسی نے کشمیر میں فائدہ اٹھایا، کسی نے اسلام آباد میں فائدہ اٹھایا، کسی نے پاکستان کے اندر فائدہ اٹھایا اور کسی نے ملک کے باہر فائدہ اٹھایا۔ ایک آدمی جب کولمبو میں
بابا جان کے حق میں جلوس نکالتا ہے تو بابا جان اور وہ غریب اسیر جو جیل کے اندر ہے وہ تو اس کولمبو والے کو نہیں جانتے، لیکن پاکستان کی ایجنسیاں جانتی تھی کہ یہ کسی اور کے بنیاد پر ملک کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اسی کا ملبہ مفت میں ہمارے غریب اسیرہ کے اوپر آیا اور حکومت اور تیز کرنے لگی ان کے خلاف کارروائی، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ لوگوں نے مجھے اور بابا جان کا گھر ہے، میرے اور بابا جان کے بچے نہیں ہیں، میرے اور بابا جان کی بیوی نہیں ہے، ہم تو سہ لیں گے، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو، کوئی سیاسی فائدہ بھی ہوگا، ہماری واہ واہ بھی ہوگی، لیکن باقی 13 لوگ جن کی مائیں ہیں، جن کی بہنیں ہیں، جن کے بچے ہیں، جن کے بوڑھے باپ ہیں، ان کے اوپر جو مصیبت جو آفت آئی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ ان کا کیا گناہ ہے اس کے اندر؟ وہ تو کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے، وہ تو کسی سیاسی فائدے کے لیے تو کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ 14 لوگوں کی فیملیز کو بہت بری طرح مینٹل ٹارچر سے گزرنا پڑا۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف 14 لوگ وہاں پر اسیر ہیں، ان کے پیچھے 14 لوگ، سینکڑوں لوگ ادھر ہنزہ میں تڑپ رہے ہیں۔ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے؟ کسی کو خودکشی کرنا پڑا، کسی کو پاگل ہونا پڑا، کسی کو مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ساری باتیں ہماری حکومت یہ سزائیں دے کر خوش ہوتی ہے کہ ہم نے کمال کیا۔ تم نے کوئی کمال نہیں کیا، تم نے ضلالت کی انتہا دکھائی ہے، تم ذلیل ہونے جا رہے ہو، تمہاری ضلالت کا تماشا دنیا دیکھے گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ گزارش کروں، اس اجتماع کو جو اس وقت یہاں منعقد ہوا ہے، یہ کوئی سیاست چمکانے کے لیے لوگ یہاں جمع نہیں ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان اچھی طرح نوٹ کر لے کہ ان کو کسی نے اہتمام کر کے نہیں لایا ہے۔ اس اجتماع کے پیچھے لوگوں کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے۔ اس اجتماع میں خواتین بیٹھی ہوئی ہے، اس اجتماع کے اندر گھریلو خواتین بیٹھی ہوئی ہے، ان کی عزت اور ان کی عافیت سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں، اور وہ روڈ پہ آئی ہوئی ہے، اور یہاں پر اس علاقے کے جینوئن لوگ روڈ پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، یہ زندہ باد مرد آباد کہنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ درد لے کر آئے ہیں، یہ دکھ لے کر آئے ہیں۔ ان کا درد، ان کا دکھ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ یہ درد، یہ دکھ 1000 سے ضرب دے کر تمہارے اوپر لگے گا۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ واقعی زندہ باد مرد آباد والے نہیں ہیں، ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے، یہ آپ کا صوبہ بنانے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، یہ آپ کے خلاف یہاں نعرے لگانے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، یہ آپ کے سیاسی مخالفین نہیں ہے، یہ جینوئن، یہ حقیقی معنوں میں متاثرین ہیں۔ اور ان متاثرین کے دکھ درد کو تم نہیں سمجھو گے، تم بغاوت کرو گے ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف کچھ کارروائی کرو گے، ان کی بات نہیں مانو گے تو متاثر تم ہو جاؤ گے۔ اور وہ دن ضرور آئے گا جب آپ کو متاثر ہو کر چیخنا پڑے گا کہ یہ کیا ہوا۔ اس سے پہلے میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے نفس پر انگلی رکھ کے دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی لاہور نہیں ہے کہ 10-20 آدمی مر جائیں گے اور بات ختم ہوگی، یہ ملتان بھی نہیں ہے، یہ ساہیوال اور چکوال نہیں ہے،
یہ آپ کا اسلام آباد اور راولپنڈی نہیں ہے، یہ آپ کا پشاور نہیں ہے کہ 2 قادیانیوں کو مار کے تماشا کرو گے تو دنیا خاموش ہو جائے گی، یہ آپ کا کراچی اور کوئٹہ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کا پھل کرم ہے، یہ دنیا کا مرکز ہے، یہ آپ کا قلعہ ہے، قلعہ۔ اگر اس قلعے میں کسی طریقے سے اگر رسی پھنس گئی تو تمہاری جان نکل جائے گی اور تمہیں سانس لینا ممکن نہیں ہوگا، اور آپ چین سے سی پیک بنا رہے ہیں اور حنزہ کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، نہ ماضی میں ہوا، نہ آج ہوگا، نہ کل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں، میں اس سے سخت بات کر کے آپ کے دھرنے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بس اتنی بات کافی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، اور اس دھرنے کو آپ آگے بڑھائیں۔ کوئی بھی پولیٹیکل موومنٹ لمبا کھینچنا پڑتا ہے، جذباتیات سے کام نہیں ہوتا۔ میں سب سے زیادہ جذباتی آدمی ہوں، لیکن ریلائز یہ ہم نے کیا ہے کہ آپ ایک دم سے اوپر جذبات میں نہیں، یہ ہولے ہولے چلائے، لمبا چلائے، اور اتنا چلائے کہ 14 اسیران کو حکومت چھوڑ کے آپ کے سامنے لانے پر مجبور ہو، اور یہ مجبوری انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ پنگن نہیں لیا جا سکتا ہے، یہ دنیا بھی اچھی طرح جانتی ہے، یہ حکومت پاکستان بھی اچھی طرح جانتی ہے، تو لہٰذا ہم کوئی ناجائز بات بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے تھانہ جلا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے مانا، اگر تھانہ جلا ہے تو ایک آدمی نے بم کا دھماکہ تو نہیں کیا ہے، ایک آدمی نے جا کر آگ تو نہیں لگایا ہے، یہ تو ایک اجتماعی طور پر ایک لوگ مشتعل ہجوم کی طرف سے ہوا ہے، اور مشتعل ہجوم کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کوئی لا افسر یہاں پر بتائے گا، کوئی قانوندان بتائے گا کہ اس پر اتنے بڑے جرم نہیں ہوتے ہیں جتنے بڑے جرم جو ہے آپ نے ان کو اوپر سزائیں دے کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسمبلی کے اندر بھی یہ بات ہوئی، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، میں نے ادھر کہا تھا کہ پیپل پارٹی والوں، تم بنگال نہیں بچا سکے ہو تو تم گوجال بچا سکتے ہو۔ دوسری مرتبہ جب میں نے بابا جان اور ان کے ساتھیوں کا کیس اسمبلی میں سامنے رکھا تو کسی منسٹر کی طرف سے کہا گیا، ابھی مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ سرکاری ریکارڈ میں ہوگا، اس نے کہا جناب سپیکر یہ دہشت گرد ہے، اس لیے سزائے ہوئی ہے۔ میں نے کہا شہید، میں نے کہا بے نظیر کی شہادت کے بعد کراچی سے اسلام آباد تک پورا پاکستان چلا کے تم حکومت پہ بیٹھے ہو، اور ایک تھانہ چلا کے وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ اگر دہشت گرد ہی ہے ایک تھانہ چلانے والے، تو بے نظیر کی شہادت پہ پورے پاکستان چلانے والوں کا نام کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیوں یہاں پر وزیر اور منسٹر اور چیف منسٹر بنے بیٹھے ہو؟ آپ کیوں یہاں گورنر اور دوسرے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ تو اس وقت کی بات تھی۔ مسلم لیگ کے زمانے میں مسلم لیگ والوں کا خود کا بھی بڑی ہمدردیاں ہمیں نظر آتی تھی کہ جناب اس کیس میں حنزہ کے اسیروں کے ساتھ اچھی باتیں نظر آتی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں حکمران کون ہوتا ہے اور حکمرانوں کی خدمت کون کرتا ہے؟ آپ جو منتخب کر کے بیچتے ہیں وہ حکمرانوں کے خدمتگار ہوتے ہیں، وہ حکمران نہیں ہوتے۔ اصل حکمرانوں کو کوئی ٹس سے مس نہیں، وہ اپنی بدماشی میں تھے، تو حکمرانوں کے خدمتگاروں سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آپ کہیں گے کہ آپ بھی اس اسمبلی میں کیوں جاتے ہیں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اور واقعی حکومت ہوتی، واقعی اقتدار ہاتھ میں آتا، واقعی اختیارات ہاتھ میں آتے، تو نواز ناجی اس مہدی شاہ اور حفیظ الرحمان کو موقع دیتا، وہ تمہیں خدا تھا۔ ہم اس اسمبلی کے اندر بھی
آپ کی بات اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، ان کی گریباں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا دامن پکڑنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجے جو کسی کا دامن نہ پکڑے، گریباں میں ہاتھ ڈالے۔ اگر گریباں میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کے اجتماعی مسائل کا بھی حل نکلے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کی کمیٹی جو حکم کرے گی ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ ہم اپنے طور کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ آپ جو کہیں گے اسی مطابق ہم اس کو اوبے کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہمت رکھے، ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان ہمت رکھے۔ اس دنیا میں زندگی بہت مختصر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کتنی اچھی زندگی گزارے، لگژری زندگی گزارے، دولت جمع کرے، آپ بڑے حسین و خوبصورت ہو، آپ میں کتنی بھی طاقت ہو، یہ ساری چیزوں نے ختم ہونا ہے۔ اگر کسی چیز نے باقی رہنا ہے تو واقعات نے رہنا ہے، کرداروں نے رہنا ہے، اور عمل نے رہنا ہے باقی۔ اور آپ ایک اچھے عملی شخص ہو، آپ ایک اچھا کردار ادا کرے، آپ ایک تبدیلی کے لیے کام کرے، آپ انسانوں کے لیے بہتری کے لیے کام کرے، ظلم کے خلاف مر مٹنے کے لیے تیار ہو، اور مظلوم کے حق میں مر مٹنے کے لیے تیار ہو، اور ظلم کا خاتمہ اور ظالم کے حق میں آپ ساتھ دینے کی کوشش کرے۔ آسمان کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی۔ میرے بھائیوں، زمین پہ کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، سارے کمزور ہیں۔ جو طاقت دکھاتے ہیں وہ اصل میں نہیں ہے۔ طاقت سچائی میں ہے، طاقت حق میں ہے۔ اللہ حقیقت میں حق اور سچ کا نام ہے، باقی سارے صفات ہیں اس کے۔ اگر آپ حق کے ساتھ ہیں، اگر آپ سچائی کے ساتھ ہیں، تو اللہ کی ذات بھی آپ کے ساتھ ہے، قدرت بھی آپ کے ساتھ ہے، آسمانی طاقت بھی آپ کے ساتھ ہے، روحانی طاقتیں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو شکست نہیں ہو سکتی ہے، آپ کامیاب ہوں گے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور آپ کو وہ منزل ملے گی، وہ مقصد آپ کو ملے گی جس کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم حق سمجھتے ہیں کہ 2-4 سال 5 سال قتل کے اوپر بھی جو ہے سزا دی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے قتل تو نہیں کیا ہے نا، ان لوگوں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہے کہ جس پر جو ہے ان کو 7 سال سے زیادہ کی سزا ہو، 9 سال سے۔ یہ ایک مزاق ہے، یہ چھوٹے کمزور اور گلگت بلتستان کے اقلیت سمجھ کے ظلم کرتے ہیں یہ لوگ۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اکثریت کس چیز کا نام ہے ان کو نہیں پتا ہے۔ ان کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ آپ اپنے راستے میں اپنے حق کے اوپر ڈٹ جائے۔ قوم سے غداری کوئی نہیں کرے گا، وطن سے کوئی غداری نہیں کرے گا۔ ہم لوگوں میں کوئی غدار نہیں ہے، ہم لوگوں میں کوئی بھی شخص اپنے وطن کا غدار نہیں ہے۔ ہم میں کچھ لوگ تابعدار ہیں، تو تابعدار دن بدن ذلیل ہوتے جائیں گے، ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ تابعداریوں کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ایماندار لوگوں کو وطن کے ساتھ کھڑے ہونے لوگوں کا وقت آ رہا۔ آپ اسی کا ساتھ دیں، اور ہم امام حسین کی بات کریں، ہم حق کی بات کریں، اسلامی تاریخ کو پڑھیں، بہت ساری چیزوں کو کریں، لیکن وقتی طور پر یزید کے ساتھ ہو تو کیا فائدہ اس علم کا، کیا فائدہ ان کتابوں کا، کیا فائدہ ان سکولوں کا، کیا فائدہ ان کالجوں کا، کیا فائدہ اس تعلیم اور اس ڈیولپمنٹ کا کہ ہم حق اور باطل کے درمیان نہ فرق کر سکتے ہیں، نہ ہم حق کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ باطل کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہماری ترقی زیرو، ہمارا علم زیرو، ہماری ترقی اور ہماری جدیدیت زیرو۔ میں حکومتوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہنزہ میں لوگوں نے ڈول تماشا کر کے اپنے آپ کو پیسف کیا، تو یہ مت سمجھو کل کلا کو تمہاری چمڑی اتار کر اس کا ڈول بنا دیں گے یہ لوگ، اسی کو پیٹیں گے۔ یہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ قوم واقعی میں کوئی ڈول تماشا کر کے وقت گزارنے والی بات ہے؟ یہ وہی قوم ہے، نہیں،
इस कौम ने तारीख लिखा है, इस कौम ने जो तारीख लिखा है उसमें ज़ार रूस भी इससे मुआहदे करके दोस्तियां करता था। और इस कौम की तारीख ये है कि ज़ार रूस की दोस्ती से डरकर अंग्रेज को यहां हमला करना पड़ा और उसको 3 विक्टोरिया क्रॉस मुफ्त में देना पड़ा। ये बुरशाल का खिता है, ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये बुरशाल का खिता है, हमारा बुरशाल का सरजमीन और हमारा बुरशाल का रीजन है। ये आप इसको इजी न ले ले, इजी न ले ले, इजी न ले ले। ये हार्ड बनेगा तो ये जो पहाड़ हार्ड है, ये जो चट्टानें हार्ड है, ये जो चोटियां हार्ड है, इसी तरह ये लोग भी हार्ड है। इनकी उम्रें भी 90 साल से ऊपर होती है। आप इनका मुकाबला उन लोगों से न करें जो 40 साल की जिंदगी के बाद जो है ना उनका तो पीठ जो है वो झुक जाती है। ये वो लोग नहीं है तुम गलतफहमी के शिकार हो। अगर इन्होंने खुद को पुरअमन बनाया है, इन्होंने खुद को एक अच्छा इंसान बनाया है, इन्होंने खुद को एजुकेटेड बनाया है, इन्होंने खुद को वफादार बनाया है, तो आप इससे गलत फायदा न उठाए, आपकी मेहरबानी होगी। तो जनाब, मैं ये बातें हुकूमत से कर रहा था और मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं, अब भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देखें, हम कोई आदमी फोत होता है तो मिल मिला के वहां पर जो है 3 दिन तक हम बैठ के जो है ताज़ियत करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं। अगर कहीं हादसा होता है तो हम जाके लाशों को निकालते हैं, हम अपने आप को डेडिकेट करते हैं इस मामले में। यहां आपके 14 भाई जो है जिंदा लाश बना के रखा है, जिंदा मुर्दा बना के रखा है, तो आप कैसे घरों पे सो सकते हैं? आप कैसे आराम से बैठ सकते हैं? आप भी उठे, हम भी उठे। आप उठे हैं, आफरीन हो, बहुत ज्यादा आफरीन हो, शाबाश। मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरी बेटियां और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, आप सबको आफरीन हो। और आप खुद को अभी कमजोर न करें, आप इसको प्रोलॉन्ग करें। एक चीज तो यह है कि यहां पर 9 साल इन्होंने जेल गुजारा है, तो